معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاصلحوا بين اخويكم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حصول سعادت کے لیے سب سے پہلے اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل۔ آج کی اس جمعہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کے بیچ کے حصے کی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے بندوں کو آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح جوئی کا حکم دے رہا ہے۔ اگر ہم آپس میں ہمارے آپس میں لڑائی ہو جائے، کوئی بات بگڑ جائے، فساد ہو جائے، تو ایسی صورت میں اللہ اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی تعلیم یہی ہے کہ ایسے موقع پر لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صلح کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، صلح کرنے والے نیکوکار ہیں اور نیکوکار اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرماتا ہے کہ صلح لوگوں کے درمیان صلح کرانا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے انسان اجر عظیم کا حقدار بنتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اللہ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگ جو خفیہ طور پر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ان کے خفیہ مشوروں میں جو ہے کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر کے کام کی طرف خیر کے کام کی آگاہی دی کہ خیر کا کام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا من امر بصدقہ، مگر جو شخص صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور معروف یا نیکی معروف کے کام بھلائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کام جو ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابتغاء مرضات اللہ، اگر یہ امور اللہ کی رضا کے لیے بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان امور کو انجام دینے کی توفیق دے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اس کے باعث انسان جو ہے اجر عظیم کا حقدار ہوتا ہے۔ بلکہ ایک سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اگر مومن آپس میں لڑائی کر لیں تو ان کے درمیان صلح کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں لڑائی کر لیں، لڑ جھگڑ لیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صلح کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکیم ہمیشہ اچھے امور کا حکم دیتا ہے، خیر کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اللہ کے حکم کی بجاوری کرنے کی توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر ہمیں یہ حکم دیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کی دو جماعت میں لڑائی ہو جائے، انبر ہو جائے، دوریاں ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں جماعت کے درمیان صلح کر لو۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی فرمائی فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دونوں جماعت میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، صلح کے لیے تیار نہ ہو، یہاں تک کہ بغاوت کر لے، تو اللہ فرماتا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو جس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، جس نے بغاوت کی، جس نے زیادتی کی، اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات کو مان لے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے۔ فَإِن فَعَلَ، اگر اس نے اللہ کی بات کو مان لیا، حق کی طرف رجوع کر لیا، تو اللہ فرماتا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرو اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو، اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے جو پیغام قرآن میں دیے ہیں اسے جاننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی باتوں میں جو ہے الگ ہو جاتے، لڑ لیتے، دوریاں پیدا کر لیتے اور اللہ کے حکم سے غافل ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم تمام مسلمان اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کے تمام احکام پر ایمان لائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں اپنے رب کا حکم تلاش کریں کہ ہمارے درمیان دوریاں ہو گئی ہیں، ہم میں آپس میں لڑائیاں ہو گئی ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں، اس سلسلے میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح جوئی کیا کرو، صلح کا راستہ اختیار کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا خوف رکھا کرو اس امید پر کہ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو قرآن تعلیم کی روشنی میں اپنی زندگی کے ہر امور کو ڈھالنے کی توفیق برآمد فرمائے۔ اگر ہمارا آپس میں کسی سے تو میں انبر ہو گئی ہے تو اسے قرآنی آیات کی روشنی میں صلح کی راہ اختیار کرنے کی توفیق برآمد فرمائے۔ بلکہ اس سلسلے میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحت و تسلیم کی تعلیم سنیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحت و تسلیم نے ہمیں بڑی پیاری تعلیم کی ہے۔ آپس میں اگر ہمارا بگاڑ ہو جائے تو ہم کون سا راستہ اختیار کریں، کون سی راہ چلیں، اس سلسلے میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحت و تسلیم نے ایسی تعلیم کی ہے کہ اگر نبی کی اس تعلیم پر ہم عمل کریں گے تو دنیا میں بھی وہ نفع بخش ہے اور وہ تعلیم اخروی زندگی کے لیے بھی نفع بخش ہے، آخرت میں بھی وہ کام آنے والی چیز ہے۔ آخر ہمارے نبی نے کیا تعلیم کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں، اور اتنی پیاری تعلیم نبی نے فرمائی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامی
علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس یعدل بین الاثنین صدقۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل سلامی من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، کہ انسان کے بدن کا ہر جوڑ پر صدقہ ہے، انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اس ہر دن میں جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے بدن میں جتنی جوڑ ہے، ہڈیوں کی جو جوڑ ہے، ہر جوڑ پر جو ہے صدقہ ہے۔ یعدل بین الاثنین صدقۃ، نبی کریم فرماتے ہیں اگر تم دو انسانوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کر لو گے تو یہی ہر جوڑ کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ یہ سلامی لفظ اس حدیث میں آیا ہے، سلامی کہتے ہیں ہڈیوں کے جوڑ کو، انسان کے بدن میں جو جوڑ ہے ہڈیوں کا، یہ انسان کی زندگی کے وجود کو بتاتی ہے، کیونکہ انسان جو اپنی حرکت کرتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کسی کو پکڑتا ہے، یہ سب جوڑ کی وجہ سے ہے۔ ہڈیوں کو جو آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا ہے، اگر اس جوڑ میں دقت پیدا ہو جائے تو انسان چل پھر نہیں سکتا۔ انسان کی زندگی کی جو بہار ہے اسی ہڈیوں کے جوڑ کی وجہ سے ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس جوڑ کی وجہ سے ہم پوری زندگی کی بہاریں ہیں، ہماری ہر حرکت اسی جوڑ کی وجہ سے ہے۔ اور پورے جسم میں کم سے کم 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ، تو ان 360 جوڑ کی وجہ سے ہم حرکت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ضروری ہے، اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ و تسلیم نے ہمیں اتنی پیاری تعلیم کی ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ہڈیوں کے جوڑ عطا کیا ہے، جو ایک بڑی نعمت ہے، جس میں 360 جوڑ ہے، اور ان جوڑوں کی وجہ سے ہم جسمانی حرکت کرتے ہیں، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت پر شکر واجب ہے۔ نبی نے تعلیم کی ہے کہ اگر دو انسان کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے، انصاف کے ساتھ تم نے ان میں صلح کرا دیا تو یہ ہر جوڑ کے لیے صدقہ ہو جائے گا، ہر جوڑ کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ ان دو شخصوں کے درمیان میں بھی امن و سلامتی اور پیار محبت ہوگا، اور زندگی پرامن گزرے گی، اور آخرت میں بھی شکر گزار بندہ بن کے آپ داخل ہوگے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کتنی پیاری تعلیم ہمارے نبی نے کی ہے کہ اگر اس دنیا میں ہم دو شخص کے درمیان جس میں آپس میں انبن ہو گیا ہے، اگر ہم صلح کرتے ہیں، ان کے درمیان صلح جوئی کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ زندگی میں بھی بہار ہے، اور آخرت میں جب ہم حاضر ہوں گے تو اس حالت میں حاضر ہوں گے کہ ایک شکر گزار بندہ آ رہا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو اپنے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم پر جان و دل سے عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ بلکہ ایک روایت سنیں کہ دو شخصوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے اگر کوئی اس کی اچھی بات آپ دوسرے کو بتائیں، کوئی اچھی بات دیکھیں تو ضرور اس کو بتائیں، اور بری بات سنیں دیکھیں تو اس سے اپنے آپ کو خاموش ہو جائیں، روکیں۔ ایک روایت سنیں حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ قالت انها سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے جسے ام کلثوم نے بیان کیا۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ اس شخص کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا. لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی خیر، کلمہ خیر اس کی طرف منسوب کر دے، یا اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کہہ دے، اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کہہ دے، یا اس کی طرف کہ اس نے یہ اچھی بات کہی ہے منسوب کر دے، تو ام کلثوم فرماتی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جھوٹا نہیں کہا جائے، جھوٹا نہیں کہا جائے. یعنی کسی کے دل کو ملانے کے لیے آپ اس کی طرف کوئی اچھی بات منسوب کر دیں کہ اس نے تمہیں سلام کہا ہے، وہ تمہاری خیریت پوچھ رہا تھا، وہ پوچھ رہا تھا کس حال میں ہو، جس سے اس کے دل میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جائے، تو ایسے شخص کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیم کی فہم پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک روایت میں ہے کہ 3 مقام ایسا ہے کہ انسان اگر کوئی کلمہ خیر کہے تو اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا. ایک تو یہی کہ 2 شخص کے درمیان انبن ہو گیا تو وہاں کوئی کلمہ خیر کہہ دے، یا دوسرا مقام وہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے، یا جنگ کے وقت. لیکن تحقیق یہی ہے کہ کبھی بھی مطلقاً اسلام نے جو ہے جھوٹ کو حرام کرا دیا ہے، کبھی بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے. ہاں اس موقع پہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی اچھی بات اسے معلوم ہے تو اسے ذکر کرے، اور اگر کوئی بری بات اسے معلوم ہے تو اسے خاموشی اختیار کرے. اللہ تبارک و تعالی جملہ مسلمانوں کو اسلام نے جو ہمیں اچھی تعلیم کی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کہ آج دوریاں ہمیں بہت ہیں، نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں، اور بسا اوقات لڑائی جھگڑے کے مسائل زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. ایسے موقع پہ ہمیں تلاشنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. اللہ کا قرآن یہی کہہ رہا ہے تمام مومن جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان اپنے بھائیوں کے درمیان صلح جوئی کیا کرو، صلح کی راہ اختیار کرو. اور نبی کریم نے فرمایا کہ صلح جو اختیار کرتا ہے اس کا ایک تو صلح کرنے کے بعد 2 مسلمان بھائیوں کو ملایا ہی، دنیا اس کی اچھی ہوئی، اور اخروی زندگی اس طرح ہو جائے گی کہ اخروی زندگی کے لیے وہ شکر گزار بندہ بن جائے گا، شکر گزار بندہ بن جائے گا، اس کے ہر جوڑ کی طرف سے وہ صدقہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک بہت پیاری روایت اور سنیں جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ان ابی درداء رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقۃ قالوا بلا قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالمہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو درجے کے اعتبار سے نماز، روزہ، صدقے سے بھی افضل ہے. نبی نے صحابہ سے کہا کیا تمہیں میں ایسی خبر نہ دوں، ایسی بات نہ بتاؤں جو درجے کے اعتبار سے نماز سے بھی اچھا افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے. قالوا صحابہ نے عرض کیا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمیں ضرور بتائیں جس کا درجہ جو ہے نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقہ کرنے سے افضل ہے. قال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، 2 شخصوں کے درمیان صلح کرا دینا، اس کا درجہ نماز، روزہ، صدقہ کرنے سے افضل، صدقہ کرنے سے افضل ہے. کتنی پیاری تعلیم ہمارے نبی نے کی ہے، اور صلح جوئی کی طرف ہمیں ترغیب دلائی ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح جوئی کی راہ اختیار کیا کرو. اور نبی نے ہمیں فرمایا کہ درجے کے اعتبار سے نماز، روزہ، صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو 2 مسلمان بھائیوں میں جس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے اسے ملانے کی
کوشش کرنے کی توفیق دے دے، کیونکہ اس کے بعد جو جملہ ہے دیکھیے کہ لڑائی جھگڑا باہمی تعلقات کا بگاڑ یہ کیا ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا وہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، باہمی تعلقات کا بگاڑ جو ہے امن و سلامتی کو جو ہے تباہ و برباد کرنے والا یہ الحالقہ۔ نبی نے فرمایا آپس میں لڑنے کے جو فساد ہے، آپس میں لڑنے کا جو بگاڑ ہے، یہ الحالقہ وہ تو تباہ و برباد کرنے والا ہے، ظلم کو فروغ دینے والا کام۔ اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا اس کا درجہ بہت افضل ہے، اس کا مقام افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں صلح جوئی کی راہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک روایت اس تعلق سے اور ہے جسے بخاری نے تاریخ میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے، ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقہ، سب سے افضل صدقہ، سب سے بہترین صدقہ اصلاح ذات البین، دو شخصوں کے درمیان صلح کرا دینا، دو شخصوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں صلح جوئی کی راہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں، ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لأبی ایوب ابن زید یا ابا ایوب الا ادلک عمل یرضاه اللہ ورسولہ بلا قال تصلح بین الناس اذا تفاصلوا وتقارب بینهم اذا تباعدوا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ابن زید سے، یا ابا ایوب، اے ابو ایوب، الا ادلک علی عمل یرضاه اللہ ورسولہ، اے ابو ایوب کیا میں تمہیں ایسا کام نہیں بتاؤں کہ جس کے کرنے سے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان پریشان ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا جسے مل جائے تو کتنی بڑی، کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو گیا۔ نبی فرما رہے ہیں اے ابو ایوب تمہیں ایسا کام بتا دوں جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی۔ قال بلا، حضرت ابو ایوب ابن زید نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمیں ایسا کام ضرور بتائیں جس سے میرا رسول راضی ہو جائے۔ قال تصلح بین الناس اذا تفاصلوا وتقارب بینهم اذا تباعدوا۔ نبی نے ارشاد فرمایا جب آپس میں تمہارا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کر لو، اور جب تم ان میں دوریاں دیکھو، نفرتیں دیکھو تو ان میں قرابت پیدا کر دو، اللہ کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو ابھی ہم نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں یہ سنا اور سمجھا کہ آپس میں صلح کرنا کرانا، صلح جوئی کی راہ اختیار کرنا یہ ایسا کام ہے کہ جس سے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ایسا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو جوڑ عطا کیا ہے اس کے لیے یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ ایسا کام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصدقہ او معروف و اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں فرمائے گا۔ صلح جوئی ایسی راہ ہے کہ یہ اسے نبی نے فرمایا کہ نماز اور روزہ صدقہ کرنا میں درجے کے اعتبار سے یہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صلح جوئی کی راہ اختیار کرنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح جوئی اختیار کیا کرو۔ دو بوند ہی بہت ہیں،
اگر اثر کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.